تم بالغ ہو، میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے مکمل کر دو۔ سمرین بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ یہ حادثاتی نکاح تھا مگر اذلان اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ لالا مجھے چھوڑے ہی۔ وہ اپنی نائٹی درست کرتی ڈر کر پیچھے ہونے لگی۔ اذلان نے کھینچ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ آج کی رات بولنا مت۔ وہ اس کے قریب آیا۔ لالا میں تایا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، آپ یہاں مجھے چھوتے ہیں۔ اس نے اپنی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتے اذلان کو اس کی باتیں ڈرامہ لگنے لگی۔ اب کی بار وہ غصے میں اس کے گریبان سے پکڑتے، تم بالغ ہو، میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے مکمل کر دو۔ اذلان کی بھاری اور سرگوشی نما آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بیڈ پر آڑی ترچھی ہو کر بے فکری کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، وہی معصومیت جس نے اذلان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ ایک حادثاتی نکاح تھا مگر اذلان اب اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ سمرین نے نیند میں خلل محسوس کرتے ہوئے کروٹ لی۔ اس کے سیاہ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور گلابی لبوں پر ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ اذلان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ سمرین ہڑبڑا کر جاگی۔ سامنے اذلان کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ لالا مجھے چھوڑے۔ وہ اپنی نائٹی درست کرتی ہوئی ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی۔ نیند اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے پھر وہی پرانا لفظ نکل گیا جو وہ بچپن سے بولتی آ رہی تھی۔ اذلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لالا کا لفظ اب اس کے کانوں میں زہر گھولتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سمرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ آج کی رات بولنا مت، خبردار جو مجھے لالا کہا۔ اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں سمرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سمرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ لالا میں تایا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر اپنی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اذلان کو اس کی باتیں پہلے تو سمجھ نہ آئی، پھر اسے لگا جیسے یہ سب ڈرامہ ہے۔ ایک تو اسے شوہر ماننے کو تیار نہیں تھی، اوپر سے یہ بجگانہ الزامات۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اب کی بار اس نے غصے میں سمرین کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں سمرین، شوہر کا چھونا بیڈ ٹچ نہیں ہوتا۔ یہ دھڑکنیں جو تمہاری تیز ہو رہی ہے نا، یہ خوف نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جسے تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ سمرین سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن آغا جان نے تو کہا تھا کہ صرف نکاح ہوگا، آپ کو تو لندن جانا تھا، سمرین نے لرزتی آواز میں کہا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ حویلی کا بڑا ہال مکمل خاموش تھا۔ آغا جان اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھے۔ سامنے اذلان کا پاسپورٹ اور ٹکٹ دھرا تھا۔ اذلان تم لندن جا رہے ہو اعلیٰ تعلیم کے لیے؟ ہمیں خوشی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہاں جا کر تم کسی اور رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے تمہارا نکاح سمرین سے کر دیا جائے گا۔ آغا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اذلان چونک پڑا۔ سمرین، وہ چھوٹی سی شرارتی اور کسی حد تک بے وقوف لڑکی جسے سارا دن لالا کہہ کر چڑھاتی تھی۔ ہاں اسے سمرین پسند تھی مگر اسے ابھی بہت چھوٹی لگتی تھی۔ لیکن آغا جان وہ ابھی پڑھ رہی اور میں، اذلان نے اعتراض کرنا چاہا۔ بحث مت کرو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، بس نکاح ہوگا، رخصتی تم اپنی واپسی پر کرنا۔
آغا جان نے حکم صادر کر دیا۔ اذلان نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان کے آگے کسی کی نہیں چلتی، لیکن پھر اس کے اندر ایک عجیب سی ضد جاگی۔ اگر اسے باندھا جا رہا تو وہ بھی اپنی شرط منوائے گا۔ نکاح ہو گیا۔ جب مٹھائی تقسیم ہوئی تو اذلان کھڑا ہو گیا۔ آغا جان، اگر نکاح ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ رخصتی بھی آج ہی ہو جائے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ تایا جان اور تائی امی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ خود سمرین جو اپنی سہیلیوں کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ تمہاری فلائٹ پرسوں کی اور سمرین ابھی تیار نہیں ہے، تایا جان نے سمجھانا چاہا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر نکاح مجھے پابند کرنے کے لیے تو میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جانے کا بھی حق رکھتا ہوں، لیکن فی الحال رخصتی کافی ہے۔ اذلان کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ آغا جان کو بھی مسکرانا پڑا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آغا جان نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی، اور یوں ہنگامی بنیادوں پر سمرین کا سامان اذلان کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اذلان کھڑکی سے واپس مڑا۔ سمرین ابھی بھی وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا۔ اذلان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بہت معصوم ہے۔ جوائنٹ فیملی میں پلی بڑھی ہے، جہاں کزنس کا آپس میں بے تکلفانہ ماحول تو ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلق کی نزاکتوں سے وہ ابھی ناواقف تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا واپس بیڈ کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا، بالکل سمرین کے سامنے۔ سمرین، میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ سمرین نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی۔ میں نے تمہیں ڈرایا، اس کے لیے سوری، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب میں تمہارا کزن یا لالا نہیں ہوں۔ ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ اللہ نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک رشتے میں باندھا ہے جو محبت اور قربت کا نام ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے، اور پھر بابا جان کہتے تھے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے۔ سمرین نے معصومی سے وضاحت کی۔ اذلان بے اختیار مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، تایا جان غیر لڑکوں کا کہتے تھے، شوہر کا نہیں۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے۔ اس نے سمرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں پرسوں چلا جاؤں گا، شاید 2 سال تک واپس نہ آؤں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یاد کے بغیر جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا لمحہ ہو جو مجھے وہاں تمہاری کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ سمرین خاموش رہی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ اذلان کی آنکھوں میں جو کشش تھی وہ اس سے پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، لیکن اب یہ خوف کی نہیں بلکہ ایک انجانے جذبے کی دھڑکن تھی۔ سو جو اب کافی رات ہو گئی ہے۔ اذلان نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا تاکہ سمرین کو اسپیس دے سکے۔ سمرین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج حویلی کے آنگن میں اتر چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ خاصہ تھا کہ ناشتہ ایک ہنگامہ خیز تقریب ہوتی تھی۔ آغا جان صدر کرسی پر دائیں بائیں، تایا جان اور اذلان کے والد بیٹھے تھے۔ خواتین کچن سے پراٹھے لا رہی تھی۔ اذلان کرسی پر بیٹھا اپنی چائے میں چمچ ہلا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سمرین نیچے اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کچھ تھکی تھکی اور شرمائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آ گئی ہماری دلہن؟ تائی امی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آؤ بیٹا، ناشتہ کرو۔ سمرین جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھی۔ اتفاق سے وہ کرسی اذلان کے بالکل سامنے تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ سمرین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کیسی رہی رات؟ آغا جان نے شرارت سے پوچھا۔ سمرین کے ہاتھ سے نوالا گرتے گرتے بچا۔ اذلان نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ آغا جان، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ سمرین نے اچانک شکایت لگا دی۔
اسے لگا شاید اس طرح وہ اس سے نظر سے بچ جائے گی جو اذلان اس پر ڈال رہا تھا۔ سب چونک گئے۔ اذلان نے ابرو چکائے۔ کیا کیا اس نے؟ تایا جان نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ یہ رات کو سونے نہیں دیتے اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے مکمل کر دو۔ سمرین نے اپنی سادگی میں وہ جملہ بول دیا جو رات کی تنہائی کا راز تھا۔ میز پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا اور پھر زوردار قہقہ گونجا۔ آغا جان ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ تایا جان اور چچا مسکرا رہے تھے، جبکہ خواتین نے شرم سے دوپٹے منہ پر رکھ لیے۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے سمرین کے پاؤں پر ہلکا سا پاؤں مارا۔ سمرین، اس نے دانت پیس کر کہا۔ دیکھا ابھی بھی مار رہے ہیں، سمرین نے فوراً کہا۔ بس بس اذلان، بہو کا تنگ مت کرو، اور سمرین بیٹا، شوہر کی باتیں سب کے سامنے نہیں بتاتے۔ دادی جان نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ناشتے کے بعد اذلان برآمدے میں کھڑا گاڑی کی چابی گھما رہا تھا جب سمرین وہاں سے گزری۔ اذلان نے راستہ روک لیا۔ تو میں عجیب باتیں کرتا ہوں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگا۔ سمرین دیوار سے لگ گئی۔ اسے اب دن کی روشنی میں سے اذلان سے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک شرارت سوچ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں نے صبح اپنی دھڑکن چیک کی تھی، نارمل تھی۔ رات کو آپ کے پاس آتی خراب ہو جاتی ہے۔ اب واقعی میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اذلان ہنس پڑا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس بیماری کا علاج بھی میرے پاس ہی ہے۔ نہ جانے سے پہلے علاج کر دوں؟ نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، کالج جانا ہے۔ سمرین نے بہانہ بنایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اذلان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی بھلے ہی نادان ہے، بھلے اسے وقت لگے گا، لیکن وہ اس کی ہے، صرف اس کی۔ لندن کا سفر اب اسے مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل یہی اس پگلی سی لڑکی کے پاس رہ گیا تھا۔ اگلے 2 دن اذلان نے سمرین کو ہر لمحہ باور کرایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، وہ لالا کہنے پر جرمانہ لگنا، اور وہ چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھنا، ان دونوں کے درمیان ایک انکہی محبت کی بنیاد رکھ گیا تھا۔ جس دن اذلان کی فلائٹ تھی، سارا گھر اسے الوداع کہنے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ سمرین کونے میں کھڑی آنسو چھپا رہی تھی۔ اذلان موقع پا کر اس کے پاس آیا۔ رو رہی ہو؟ نہیں تو، آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اذلان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے، تاکہ جب تم اسے دیکھو تمہیں یاد رہے کہ تم کسی کی امانت ہو۔ اور ہاں، وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب واپس آؤں گا نا تو یہ لالا والا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال کر رکھنا، ورنہ اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ سمرین کے آنسوؤں کے درمیان مسکراہٹ چمک اٹھی۔ خدا حافظ میرے اذلان، اس نے پہلی بار اسے یہ کہہ کر پکارا۔ اذلان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اسے اب یقین تھا کہ واپسی پر ایک مکمل سمرین اس کی منتظر ہوگی۔ کیمرہ آن کرو سمرین، مجھے تمہاری آواز سے زیادہ تمہارے چہرے کی طلب ہے۔ موبائل کی سکرین پر اذلان کا نام جگمگا رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے سب مقیم گہری نیند سو چکے تھے، مگر سمرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ویڈیو کال کا بٹن دبایا۔ سکرین روشن ہوئی اور اذلان کا چہرہ سامنے آیا۔ مدھم روشنی اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاید وہاں شام کا وقت تھا۔ وہ ایک گرے رنگ کی ہوڈی پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر سمرین کو دیکھتے جیسے ان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ السلام علیکم، سمرین نے دھیرے سے کہا اور لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لحاف میں لپٹی بیٹھی تھی، صرف چہرہ اور ہاتھ باہر تھے۔ وعلیکم السلام۔ اذلان نے گہری سانس لی اور سکرین کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔
کتنی مشکل سے وقت گزارا ہے میں نے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں رات ہے نا؟ جی، سب سو گئے ہیں۔ آپ نے ابھی تک کال نہیں کی تھی، میں سمجھی شاید آپ مصروف ہو گئے ہیں۔ سمرین نے شکوہ کرنا چاہا مگر لہجہ ساتھ نہیں دے سکا۔ مصروف؟ اذلان نے ایک تلخ ہنسی۔ سمرین، یہاں لندن کی بھیڑ میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ ہیں، دوست بھی بن رہے ہیں، یونیورسٹی بھی شروع ہوگی ہے، مگر کچھ کمی ہے، ایسی کمی جو مجھے سانس نہیں لینے دیتی۔ سمرین خاموش رہی۔ اذلان کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ سکرین کے اس پار بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا کمی ہے؟ سمرین نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اس کا ننھا سا دل جواب جانتا تھا۔ اذلان نے سکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے گویا اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی۔ میرے مکمل ہونے کی خواہش۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس رات کیا کہا تھا؟ سمرین کے گالوں پر شرم کی لالی چھا گئی۔ اذلان، پلیز، نام لیا تم نے میرا۔ اذلان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ شکر ہے لالا نہیں کہا، ورنہ میں یہاں سے فلائٹ پکڑ کر واپس آ جاتا، تمہیں بتاتا کہ لالا کیسے شوہر میں بدلتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر اور بھی بے باک ہو گئے ہیں۔ سمرین نے نظریں جھکا لی۔ بے باک نہیں، بے چین ہو گیا ہوں۔ اذلان کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور بھاری ہو گیا۔ سنو سمرین، میری طرف دیکھو۔ سمرین نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ یہاں بہت سردی ہے، ہوائیں ہڈیوں میں گھس جاتی ہیں۔ میں جیکٹ پہنتا ہوں، ہیٹر چلاتا ہوں، مگر اندر کی سردی نہیں جاتی۔ مجھے لگتا ہے یہ سردی تبھی جائے گی جب تم میرے پاس ہوگی۔ تمہاری وہ گھبراہٹ، تمہارے ہاتھوں کی وہ کپکپاہٹ جو میرے چھونے سے ہوتی تھی، مجھے وہ سب یاد آ رہا ہے۔ سمرین کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دادی کہتی ہیں خالی پیٹ انسان اداس ہوتا ہے۔ سمرین نے موضوع بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ اذلان زور سے ہنس پڑا۔ دادی کی پوتی، یہ پیٹ کی بھوک نہیں ہے، روح کی پیاس ہے، اور تم اتنی ظالم میں وہاں سکون سے سو رہی ہو۔ میں کہاں سو رہی ہوں، جاگی تو رہی ہوں آپ کے لیے۔ سمرین نے فوراً صفائی دی۔ میرے لیے؟ اذلان نے بھویں اچکائی۔ سچ میں؟ یعنی تمہیں بھی میری یاد آ رہی تھی؟ سمرین پھنس گئی۔ وہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو جھوٹی۔ اذلان نے پیار سے ڈانٹا۔ تمہاری آنکھیں سب سچ بول رہی ہیں۔ تم اداس ہو، تم نے وہ انگوٹھی پہنی ہے جو میں نے دی تھی۔ سمرین نے اپنا ہاتھ کیمرے کے سامنے کیا۔ ہیرے کی چھوٹی سی انگوٹھی موبائل کی روشنی میں چمک اٹھی۔ اتاری نہیں میں نے۔ اذلان کی نظریں اس کے ہاتھ پر جم گئی۔ کاش میں وہاں ہوتا اور اس کے ہاتھ کو تھام سکتا۔ سمرین، تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں ایئرپورٹ چھوڑتے وقت اپنے دل پر کتنا جبر کیا تھا؟ جی چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں رک جاؤں۔ پھر چلے کیوں گئے؟ سمرین نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تاکہ تمہارے قابل بن سکوں، تاکہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ لیکن سچ کہوں، یہ دوری بہت جان لیوا ہے۔ اذلان نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر ٹیک لگا کر رکھ دیا تاکہ وہ دونوں ہاتھ آزاد کر سکے۔ پھر اس نے سر پیچھے ٹکایا اور چھت کو گھورنے لگا۔ سمرین، کچھ بولو نا۔ تمہاری آواز سن کر مجھے لگتا ہے میں گھر پر ہوں۔ کیا بولوں؟ کچھ بھی، بس باتیں کرو۔ یہ بتاؤ، میں یاد آتا ہوں تو کیا کرتی ہو؟ اذلان نے پھر وہی سوال داغ دیا۔ سمرین نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ جب وہ یاد آتا تو وہ اس کے کمرے میں جا کر اس کے تکیے کو سینے سے لگا لیتی ہے، جس میں ابھی تک اس کے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ میں آپ کی کتابیں صاف کرتی ہوں، اس نے بہانہ بنایا۔ صرف کتابیں؟ اذلان کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ میرے تکیے کا کیا حال ہے؟ سنا ہے بیویاں شوہر کے جانے کے بعد تکیے سے باتیں کرتی ہیں۔ سمرین کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہڑبڑا کر بول پڑی، پھر فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔
اذلان کا کہکا بلند ہوا۔ پکڑی گئی تو مسز اذلان میرے تکیے سے راز و نیاز کرتی ہے۔ کیا باتیں ہوتی ہیں بھائی؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نہیں بتاتی، آپ بہت گندے ہیں، بس ہر وقت چھیڑتے رہتے ہیں۔ سمرین نے منہ بسوڑ لیا۔ اچھا بابا سوری نہیں چھیڑتا۔ اذلان نے کانوں کو ہاتھ لگایا مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اچھا سنو ذرا، لائٹ تو آن کرو، اندھیرے میں تمہارا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، لائٹ آن کی تو تائی امی جاگ جائیں گی۔ اچھا تو پھر موبائل کی ٹارچ جلاؤ یا قریب آؤ، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمرین نے موبائل کا رخ اپنے چہرے کے مزید قریب کیا۔ سکرین کی نیلی روشنی اس کے معصوم خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ اذلان بے خودی کے عالم میں سے تکتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے سمرین، یہاں لندن میں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، اذلان نے جان بوجھ کر کہا۔ سمرین کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوئی۔ تو یہ کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں، کیفے جاتا ہوں، وہ نظر بھی آتی ہیں، ماڈرن پر اعتماد۔ سمرین کی گرفت موبائل پر سخت ہوگی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہی سے بات کریں نا۔ اس کی آواز میں روحان سے پن کی جھلک آ گئی۔ اذلان تڑپ اٹھا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، سنو تو صحیح۔ نہیں سننا مجھے، جائیں آپ اپنی لندن والیوں کے پاس۔ سمرین نے منہ پھیر لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذلان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو سمرین، خدا کی قسم وہ سب مل کر بھی تمہارے پیر کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں دیکھ کر مجھے تمہاری سادگی اور بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ وہ مصنوعی ہے، تم خالص ہو۔ تم میری ہو، میری سمرین، جس میں صرف میرا عکس نظر آتا ہے۔ سمرین نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ سچ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کس طرح باندھ رکھا ہے۔ یہاں آتے وقت میں سوچتا تھا کہ پڑھائی پر فوکس کروں گا، مگر اب ہر لیکچر میں ہر صفحے پر تمہارا چہرہ آ جاتا ہے۔ تم نے جادو کر دیا ہے مجھ پر۔ سمرین کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ واپس آ گئی۔ آپ بھی نا ڈرا دیتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، تھوڑا سا ڈر محبت کو جوان رکھتا ہے۔ اذلان مسکرایا۔ اچھا ایک فرمائش کروں؟ کیا؟ اپنے بال کھولو نا۔ سمرین چونک گئی۔ کیا اس وقت؟ ہاں، مجھے وہ رات یاد آ رہی جب تمہارے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور تم سو رہی تھی۔ تب میں انہیں چھو سکا تھا، اب صرف دیکھ سکتا ہوں۔ پلیز میرے لیے۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ سمرین انکار نہ کر سکی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی پونی کھولی۔ سیاہ گھنے بال کسی آبشار کی طرح اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ اس نے شرماتے ہوئے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اذلان کی سانسیں سکرین کے اس پار بھی بھاری محسوس ہوئی۔ وہ کچھ لمحے بس اسے تکتا رہا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ خوبصورت۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ تم قیامت ہو سمرین۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان بالوں میں انگلیاں الجھا کر تمہیں کبھی خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ سمرین کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان کی محبت بھری شدت اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ الفاظ جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اب سننے میں کتنے بھلے لگ رہے تھے۔ اذلان بس کریں، اس نے بامشکل کہا۔ کیوں بس کروں؟ میرا حق ہے تم پر۔ نکاح کیا میں نے، کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ اور سنو، اگلی بار جب کال کروں تو وہ نیلا سوٹ پہننا جو ولیمے پر پہنا تھا۔ مجھے وہ رنگ تم پر بہت پسند ہے۔ وہ تو بہت بھاری سوٹ ہے، گھر میں کیسے پہنوں؟ میرے لیے پہننا، صرف اپنے کمرے میں میرے لیے تیار ہونا۔ کیا اتنا بھی نہیں کرو گی اپنے مجنوں کے لیے؟ سمرین ہنس پڑی۔ مجنوں؟ آپ تو اذلان ہیں، تم نے مجنوں بنا دیا ہے۔ یہاں سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں تو لوگ گھورتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پاگل ہے۔ انہیں کیا پتا میں اپنی بیگم کے تصور میں ہوتا ہوں۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خاموشی میں بھی ایک گفتگو جاری تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سمرین نے آخر کار ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کال کٹے۔ مجھے پتہ ہے تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اذلان نے نرمی سے کہا۔
جاؤ سو جاؤ، لیکن وعدہ کرو خواب میں مجھ سے ملو گی۔ خواب میرے اختیار میں تھوڑی ہیں، جس کا خیال اختیار میں نہ رہے اس کے خواب بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنا، اذلان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا اللہ حافظ، سمرین نے مسکرا کر کہا۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں سمرین، جی آئی لو یو۔ اذلان نے یہ الفاظ اتنی اچانک اور اتنی شدت سے کہے کہ سمرین کا دل ساکت ہو گیا۔ اس نے آج تک یہ جملہ کسی سے نہیں سنا تھا، اور اب اس شخص سے سن رہی تھی جو اس کا محرم تھا۔ اس کے لب کانپے مگر آواز نہ نکل سکی۔ جواب ادھار رہا، جب تم بولو گی نہیں میں یہ ادھار مانگتا رہوں گا۔ اذلان نے آنکھ ماری اور کال کاٹ دی۔ سکرین سیاہ ہوگی مگر سمرین کے چہرے کا اجالا ماند نہیں پڑا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی موبائل کو سینے سے لگائے مسکراتی رہی۔ آئی لو یو، اس نے زیر لب دہرایا۔ کمرے کی خاموشی اب اسے کاٹ نہیں رہی تھی، بلکہ اس خاموشی میں اذلان کی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھایا، وہی تکیہ جس کا ذکر اذلان نے کیا تھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ تنہا نہیں ہے، سات سمندر پار سے آنے والی محبت کی لہروں نے اسے اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ لندن میں اذلان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر دھند تھی اور سردی کی شدت تھی، مگر اس کے سینے میں ایک میٹھی سی تپش تھی۔ اس نے شیشے پر انگلی سے اے لکھا اور پھر مسکرا دیا۔ دوری مشکل ضرور تھی مگر اس دوری نے ان کے کچے رشتے کو پکا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شدتیں، یہ تڑپ اور یہ انتظار ان کی محبت کی کہانی کا سب سے حسین دور ثابت ہوں گے۔ 11:58، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ سمرین نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آج کی رات اس کے لیے سال کی سب سے اداس رات ہونے والی تھی۔ کل اس کی سالگرہ تھی، لیکن وہ انسان اس کے پاس نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہ دن منانا چاہتی تھی۔ اذلان کو گئے ہوئے 4 ماہ بیت چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب انہوں نے ویڈیو کال پر بات نہ کی ہو، لیکن سکرین کی قربت اصلی قربت کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، باہر دسمبر کی یخ بستہ ہوا ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے یاد آیا پچھلی سالگرہ پر اذلان نے اسے سب کے سامنے ہیپی برتھ ڈے کزن کہہ کر صرف ایک چاکلیٹ دی تھی۔ تب وہ صرف کزن تھا، آج وہ اس کی کل کائنات تھا، مگر 7 سمندر پار۔ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، سکرین روشن ہو گئی۔ اذلان کالنگ۔ سمرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے، گلا صاف کیا تاکہ آواز بھاری نہ لگے، اور کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ سمرین نے کوشش کی کہ اس کی آواز نارمل لگے۔ ہیلو میری جان، جاگ رہی ہے یا سو گئی؟ دوسری طرف سے اذلان کی وہی جانی پہچانی دل میں اتر جانے والی آواز آئی۔ جاگ رہی ہوں، آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی، سمرین نے دبی آواز میں کہا۔ اچھا، انتظار کر رہی تھی؟ مجھے لگا شاید ناراض ہو کر سو گئی ہوگی کہ شوہر نامدار نے ابھی تک وش نہیں کیا۔ اذلان کے لہجے میں ایک عجیب سی شوخی تھی۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس ایسے ہی۔ سمرین کی آواز بھر آ گئی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید بات کی تو وہ رو دے گی۔ اچھا سنو سمرین، ایک کام کرو گی؟ جی۔ ذرا اوپر ٹیرس پر تو جاؤ۔ سمرین چونک گئی۔ ٹیرس پر؟ اس وقت؟ اذلان، اتنی سردی ہے باہر اور رات کے 12 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارے کوئی نہیں دیکھے گا، سب گہری نیند میں ہیں۔ بس 1 منٹ کے لیے جاؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، پلیز میری خاطر۔ اذلان نے ضد کی۔ کیا دکھانا ہے؟ آپ تو لندن میں ہے، وہاں سے مجھے چھت پر کیا دکھائیں گے؟ چاند، وہ تو میں کھڑکی سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ سمرین نے معصومی سے سوال کیا۔ اوہو، تم سوال بہت کرتی ہو، جاؤ نا یار، میرا دل رکھ لو، ویڈیو کال آن رکھنا۔ سمرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ سے شال اٹھائی اور اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ اچھا جا رہی ہوں، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ سیڑھیوں پر گھوپ اندھیرا تھا اور خاموشی ایسی کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے
सीढ़ियों पर ही महसूस होने लगे। पहुंच गई। मोबाइल से अजलान की आवाज़ आई। 10 दरवाजे पर हूँ। समरीन ने आहिस्तगी से कहा। उसने कांपते हाथ से छत का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर समरीन के कदम वहीं जम गए। या अल्लाह, ये क्या है? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। सामने वाला मंजर किसी ख्वाब जैसा था। टेरेस की रेलिंग पर खूबसूरत फेरी लाइट जगमगा रही थी। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी और एक तरफ छोटे छोटे शमादानों में मोमबत्तियां जल रही थी जो हवा से फड़फड़ा रही थी। दरमियान में एक छोटी सी मेज पर एक केक रखा था, लेकिन जिस चीज़ ने समरीन की सांस रोक दी वो ये सजावट नहीं थी। वहाँ इन रोशनियों के दरमियान रेलिंग से टेक लगाए एक वजूद खड़ा था। लंबा कोट पहने, हाथ जेबों में डाले, चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट सजाए। अजलान। समरीन का मोबाइल हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने जोर से आंखें बंद की और दोबारा खोली। वो वही था। वो कोई अलविसर नहीं था, कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। अजलान। उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। अजलान ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी। 3, 2, 1। उसने नज़र उठाकर समरीन को देखा और अपने दोनों बाजू फैला दिए। हैप्पी बर्थडे समरीन। समरीन को जैसे होश आ गया। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दौड़ी। उसे परवाह नहीं थी कि वो गिर जाएगी। उसे परवाह नहीं थी कि सर्दी है। इस वक्त उसकी मंजिल वो बाहें थी जो 4 माह से उसकी मुंतज़िर थी। वो भागकर अजलान के सीने से जा लगी। इस टकराव में इतनी शिद्दत थी कि अजलान को अपने कदम जमाने पड़े। उसने फौरन अपने बाजू उसकी गिर्द हमायल कर दी और उसे खुद में भींच लिया। आह, सुकून। अजलान ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए गहरा सांस लिया। समरीन उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे, हिजर के ख़त्म होने के आंसू थे। उसके कोट को मुट्ठियों में जकड़े हुए थी, जैसे उसे यकीन न हो कि वो वाकई यहाँ है। चुप करो पागल लड़की, सालगिरह के दिन रोती हैं क्या? अजलान ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा, मगर उसकी अपनी आंखों में भी नमी तैर गई थी। आप यहाँ कैसे? आप तो लंदन थे। समरीन ने सिसकियाँ लेते हुए उसके सीने में मुंह छुपाते ही पूछा। वो उसे अलग नहीं होना चाहती थी। अजलान ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। मैं लंदन में कैसे रह सकता था जब मेरा दिल पाकिस्तान में धड़क रहा था। वीकेंड था और तुम्हारी सालगिरह थी। मैं ये रिस्क कैसे ना लेता। मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप सच में आ गए, सिर्फ मेरे लिए। समरीन ने भीगी पलकों से उसे देखा। रोशनियों के अक्स में उसका चेहरा दमक रहा था। सिर्फ तुम्हारे लिए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो तो जिसके लिए मैं 7 समुंदर गया 7 आसमान भी पार कर सकता हूँ। अजलान ने झुककर उसकी पेशानी पर एक तवील और नरम बोसा दिया। समरीन ने आंखें बंद कर ली। इस लम्स ने उसके अंदर की सारी उदासी धो डाली थी। सर्द हवा के झोंके अब उससे ठंडे नहीं लग रहे थे। अजलान के वजूद की गर्मी ने उसे अपने हसार में ले रखा था। चलो केक काटते हैं, वरना मोमबत्तियाँ बुझ जाएंगी। अजलान ने उसे अपने हसार में लिए हुए ही मेज़ की तरफ बढ़ा। समरीन ने मुस्कुराते हुए केक काटा। अजलान ने ताली बजाई और हैप्पी बर्थडे टू यू गुनगुनाया। समरीन ने केक का टुकड़ा उठाया और अजलान के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। पहला निवाला आपके लिए, क्योंकि मेरी सालगिरह का असल तोहफा तो आप हैं। अजलान ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए केक खाया। फिर उसने अपनी कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। ये क्या है? खोल कर देखो। समरीन ने डिबिया खोली। उसमें सोने का एक बहुत ही नफीस ब्रेसलेट था, जिस पर छोटे छोटे हीरों से अजलान लिखा हुआ था। ये बहुत खूबसूरत है। समरीन की आंखें चमक उठी। लाओ मैं पहना दूँ। अजलान ने उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया और ब्रेसलेट कलाई पर बांध दिया। अब तुम पर मेरा नाम लिखा है, बाकायदा मोहर लग गई है। समरीन ने अपनी कलाई देखी और फिर अजलान को। आप कब जाएंगे? उसके लहजे में फिर से उदासी का खदशा उभरा।
परसों सुबह अजलान ने सच बोला। सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ ये 2 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के यादगार तरीन दिन होंगे। मुझे छोड़कर मत जाइएगा। समरीन ने फिर से उसके कोट के कॉलर को पकड़ लिया। मेरा दिल घबराता है। अजलान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने मज़ीद करीब किया। अब उनके दरमियान हवा गुजरने की भी गुंजाइश ना थी। उसकी आंखों में डूब गया। मैं कहीं नहीं जा रहा समरीन। ये जो जिस्मानी दूरी है ना, ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। और देखो हम इसमें पास हो रहे हैं। देखो आज हम साथ हैं। ये पल, ये लम्स, ये खुशबू, इसे अपने अंदर उतार लो। जब मैं वहाँ होऊंगा तो ये यादें तुम्हें तन्हा नहीं होने देंगी। मुझे आपसे मोहब्बत होगी अजलान, बहुत ज़्यादा। समरी ने वो एतराफ़ कर लिया जो वो महीनों से दिल में छुपाए बैठी थी। अजलान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसकी आंखों में मोहब्बत की शदीद लहर उठी। जानता हूँ, और मुझे तुमसे इश्क है। वो इश्क जो बंदे को मजनून बना देता है, जो लंदन से रातों रात पाकिस्तान खींच लाता है। हवा तेज़ होगी और मोमबत्तियाँ बुझ गई, लेकिन चांदनी और फेरी लाइट्स की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। सर्दी लग रही है। अजलान ने महसूस किया कि समरीन हल्का सा कांप रही है। नहीं, अब नहीं। समरीन ने सर नफ़ी में हिलाया। फिर भी अजलान ने अपना कोट उतारा और समरीन के कंधों पर डाल दिया। कोट में उसकी खुशबू और गरमाइश थी। समरीन ने खुद को इस कोट में छुपा लिया। ये उसके लिए दुनिया का सबसे महंगा लिबास था। समरीन जी, मुझे मुकम्मल कर दिया तुमने। आज मैं अधूरा नहीं हूँ। अजलान ने उसके चेहरे को हाथों में थामा और मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफा पा लिया। अजलान धीरे से झुका। तो क्या मैं इस तोहफे की वसूली कर सकता हूँ? समरीन समझ गई। उसने शर्मा कर पलकें झुका ली। अजलान ने उसे एक बार फिर अपनी आगोश में भर लिया। छत पर खामोशी थी। सिर्फ हवा की सरगोशियाँ थीं और दो दिलों की धड़कनें जो अब एक साथ धड़क रही थी। समरीन ने अजलान के कंधे पर सर रखा और आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों की ओर से मुस्कुरा रहा था, जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। हैप्पी बर्थडे टू मी, उसने दिल में सोचा और जिंदगी में पहली बार उसे ये जुमला मुकम्मल लगा। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में लोगों का हजूम था। हर चेहरा मुंतज़िर था। किसी की आंखों में इंतज़ार की थकन थी तो किसी में मिलने की बेताबी, मगर इन सब में एक चेहरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे जुदा थी। समरीन बेचैनी से बार बार डिजिटल स्क्रीन की तरफ देख रही थी जहां लैंडेड लिखा चुका था। उसने आज खास एहतमाम किया था। हल्के आसमानी रंग का शिफॉन का सूट जिस पर चांदी के तारों का काम था और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी में वो अलग ही बहार दिखा रही थी। वो वही समरीन थी, मगर इन 2 सालों ने उसमें एक निखार और ठहराव पैदा कर दिया था। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक इंतज़ार करने वाली महबूबा थी। समरीन बेटा बैठ जाओ, अभी कस्टम क्लियरेंस में टाइम लगेगा। ताया जान ने उसे बेचैन देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, बस खड़े खड़े थक गई हूँ, उसने झूठ बोला। हालांकि थकन तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी थी। ये तो दिल की धड़कनें थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी खुदकार दरवाजे खुले और मुसाफिरों का एक रेला बाहर आया। समरीन की नज़रें बेचैनी से चेहरे का जायजा ले रही थी और फिर उसे वो नज़र आ गया। नीली जीन्स, सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर स्याह लेदर जैकेट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए वो ट्रॉली को धकेलता हुआ बाहर आ रहा था। अजलान 2 सालों में वह मज़ीद चौड़ा और वजी हो गया था। हल्की सी दाढ़ी ने उसकी शख्सियत को मज़ीद बावकार और पुरकशिश बना दिया था। समरीन का सांस हलक में अटक गया। अजलान ने जैसे मकनातीसी कशिश महसूस की। उसने सर उठाया और सीधा समरीन की तरफ देखा। उसने चश्मा उतार कर शर्ट के कॉलर में लटकाया और एक भरपूर मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। घर वाले आगे बढ़े। आगा जान, ताया जान, ताई अम्मी सब ने उससे बारी बारी गले लगाया। फूलों के हार पहनाए गए।
سمرین سب سے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدم منو وزنی ہو گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد اذلان کی نظریں سمرین پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم مسز اذلان۔ اس کی بھاری آواز میں وہی پرانی شرارت تھی۔ وعلیکم السلام، سمرین نے مشکل سے جواب دیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان نے سب کی نظر بچا کر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ویڈیو کال پر تو بڑی باتیں کرتی تھی، اب سامنے آئے تو زبان کو تالا لگ گیا ہے۔ سمرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ دیکھنے دو، 2 سال انتظار کیا، اب تو میں تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ اذلان نے آنکھ ماری۔ سمرین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اذلان پلیز، اچھا نہیں اٹھاتا، لیکن یہ جو تم نے آج آسمانی رنگ پہنا ہے نا، قسم سے اوپر والا آسمان بھی جعلی سو رہا ہوگا کہ زمین پر چاند آج اتنا پیارا کیوں لگ رہا ہے۔ سمرین اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ فلرٹ کرنا سیکھ گئے آپ لندن جا کر، صرف اپنی بیوی کے لیے۔ چلو اب گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی اور صرف کھانے کی نہیں۔ اس کا جملہ زمائنی تھا، جسے سمجھ کر سمرین نے فوراً نظر جھکا لی۔ شرم سے اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ گھر میں جشن کا سماں تھا، دیگیں بٹ رہی تھی، مہمان آ رہے تھے۔ اذلان کو گھیر کر سب بیٹھے تھے، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جہاں سمرین مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف تھی۔ رات گہری ہونے لگی، مہمان رخصت ہونے لگے، حویلی میں خاموشی چھانے لگی۔ اذلان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سمرین کچن میں تھی، برتن سمیٹ رہی تھی۔ حالانکہ یہ کام ملازم بھی کر سکتے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ آج کی رات مختلف تھی۔ نکاح کے بعد وہ رخصتی کا ڈرامہ تو کر چکے تھے، لیکن تب اذلان چلا گیا تھا۔ آج وہ یہیں تھا ہمیشہ کے لیے۔ سمرین بیٹا، تائی امی کی آواز پر وہ چونکی۔ جی امی۔ تائی امی نے ایک ٹرے اس کی طرف بڑھائی جس میں دودھ کا ایک بڑا گلاس تھا، جس پر بادام اور پستہ تیر رہے تھے، اور گلاب کی پتیاں بھی۔ جاؤ، اذلان انتظار کر رہا ہوگا، یہ اسے دے دینا۔ تائی امی کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ سمرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ آپ ملازموں کو دے دیں۔ ارے پاگل لڑکی، شوہر کو پہلی رات دودھ اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں۔ جاؤ شاباش، دیر مت کرو۔ تائی امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ سمرین ٹے اٹھاتے ہوئے لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر اس کا دل ایک دھڑکا لیتا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر وہ روز چلتی تھی، مگر آج یہ راستہ بہت طویل لگ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہمت کر سمرین، وہ اذلان ہی تو ہے تیرا اپنا اذلان۔ اس نے خود کو سمجھایا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرہ پتلا ہوا تھا۔ اذلان نے شاید خود کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ روشنی مدھم تھی اور فضا میں اس کے پسندیدہ کولون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اذلان بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس نے جیکٹ اتار دی تھی اور اب صرف ٹی شرٹ میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں اٹھائی اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ سمرین نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی اور پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آ گئی آپ؟ مجھے لگا شاید مجھے لینے آنا پڑے گا۔ اذلان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمرین خاموش رہی، بس اپنی انگلیوں سے دوپٹے کا پلو مروڑتی رہی۔ اذلان نے ٹرے میں دودھ کا گلاس دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور روشنی میں گھما کر دیکھا۔ آہا، بادام، پستے اور زعفران بھی! امی نے تو پورا انتظام کیا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، پھر اس نے سمرین کو دیکھا جو ابھی تک وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ یہ دودھ کیوں لائی ہو سمرین؟ اذلان نے معصومیت سے سوال کیا۔ سمرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تائی امی نے دیا تھا، کہا تھا آپ کو پلا دوں۔ ہاں تو میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو پیاس نہیں لگی تھی۔
پھر یہ انرجی ڈرنک کیوں؟ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ سمرین کے گال تمتمانے لگے۔ مجھے کیا پتا، شاید آپ تھک گئے ہیں سفر سے، اس لیے طاقت کے لیے۔ اذلان نے کہکا لگایا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ سمرین کی طرف بڑھا۔ سمرین ایک قدم پیچھے ہٹی مگر پیچھے دیوار تھی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طاقت کے لیے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ نئی شادی شدہ جوڑوں کو یہ دودھ کیوں پلایا جاتا ہے؟ نہیں پتہ، میں جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سمرین نے اس کے بازو کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی مگر اذلان نے دوسرا ہاتھ رکھ کر وہ راستہ بھی بند کر دیا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ تمہیں واقعی نہیں پتہ یہاں بن رہی ہو؟ مجھے سچ میں نہیں پتا، شاید کیلشیم کی کمی نہ ہو جائے اس لیے۔ سمرین نے ایسی بے وقوفانہ توجیہ پیش کی کہ اذلان ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ او خدایا، کیلشیم کی کمی؟ تم کتنی معصوم ہو یار۔ اس نے ہنستے ہوئے سمرین کی ناک کھینچی۔ یہ دودھ کیلشیم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ دولہے کے اندر اتنی ہمت آ جائے کہ وہ اپنی شرمیلی دلہن کی نہیں کو ہاں میں بدل سکے۔ سمرین شرم سے پانی پانی ہوگی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ اذلان نے نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ بے پناہ محبت تھی۔ بے شرم نہیں، عاشق ہوں، اور عاشق بھی وہ جس نے 2 سال انتظار کیا ہے۔ تمہیں اندازہ یہ 2 سال کیسے گزرے ہیں؟ ہر پل، ہر لمحہ تمہاری یاد میں نے کیلنڈر پر تاریخیں کاٹ کر دن گزارے ہیں۔ اس نے سمرین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دیکھو، یہ دھڑکن سن رہی ہو؟ یہ تب بھی تمہارا نام لیتی تھی جب میں ہزاروں میل دور تھا، اور اب بھی تمہارا نام لے رہی ہے جب تم میرے سامنے ہو۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا آپ کو۔ جب بھی بارش ہوتی تھی مجھے آپ یاد آتے تھے۔ جب بھی میں چھت پر جاتی تھی مجھے وہ سالگرہ والی رات یاد آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ 2 سال کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سمرین نے بھیگے لہجے میں کہا تو اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ختم ہو گئے نا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب اگر جانا بھی ہوا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں اپنے سوٹ کیس میں بند کر لوں گا۔ سمرین مسکرا دی۔ اس کے آنسو اذلان کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اچھا اب یہ رونے دھونے والا سین بند کرو، میرا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذلان نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، دودھ آدھا پیتے ہیں، اکیلے پینے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ دونوں بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اذلان نے گلاس سمرین کے ہونٹوں سے لگایا۔ پہلے تم پیو تاکہ اس میں مٹھاس آ جائے۔ سمرین نے شرماتے ہوئے گھونٹ لیا، پھر اذلان نے اسی جگہ سے باقی دودھ پیا۔ واہ، اب لگ رہا ہے نا اس میں واقعی طاقت ہے۔ اس نے گلاس سے رکھ کر سمرین کی طرف رخ کیا۔ سمرین نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا وہ بریسلٹ گھمایا جو اس نے سالگرہ پر دیا تھا۔ یہ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے؟ اذلان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ یہ میری جان ہے، کیسے نہ سنبھالتی؟ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگلیوں کو چوما۔ اور تم میری جان ہو سمرین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہماری زندگی میں اونچ نیچ آئے گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، تم مجھ سے روٹھو گی بھی اور میں مناؤں گا بھی، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی اور وہ ہے میری تم سے محبت۔ اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں اذلان، میں ہمیشہ آپ کی سمرین بن کر رہوں گی، جس میں آپ کو صرف اپنا عکس نظر آئے گا۔ آپ کی عزت، آپ کا گھر، سب کچھ میرے لیے مقدم ہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے لائٹ کا سوئچ آف کیا اور صرف سائیڈ لیمپ جلنے دیا۔ کمرے میں سنہری روشنی پھیل گئی۔ تو پھر اب کیلشیم کا اثر چیک کر لیں؟ اذلان نے شرارت سے پوچھا۔ لالا، سمرین کے منہ سے گھبراہٹ میں وہی پرانا لفظ نکل گیا۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کا سناٹا چھایا اور پھر اذلان نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ تم نے کیا کہا؟
سوری مطلب اذلان، وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا۔ سمرین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تمہاری یہ عادت آج راتوں میں ختم کر کے رہوں گا۔ آج اتنی مرتبہ آئی لو یو بلواؤں گا کہ لالا بھول جاؤں گی۔ اذلان نے اسے کھینچ کر بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ سمرین نے شرما کر آنکھیں بند کر لی۔ باہر چاند بادلوں سے نکل کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی مگر کمرے میں محبت کی گرمائش تھی۔ یہ دو محبت کرنے والوں کا وصال تھا، ایک طویل انتظار کا خوبصورت انعام۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا مزے کا ناول۔ مزید اگر ناول آپ ایسے ہی چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔